حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے ملنے نہیں آتے تھے. دوپہر کے کھانے کے بعد سرکار آرام کرتے تھے, کیلولا فرمایا کرتے تھے. ایک بوڑھی آ گئی ملنے. اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے. بوڑھی آ گئی اور دروازے پہ آ کے جب اس نے اپنی آواز نکالی نہ, پوچھا کون ہے, تو اس کی آواز, کچھ آوازیں بندہ بڑا ان کا شناسا ہوتا ہے نا, وہ بڑی ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل دھڑک رہا ہے, اور کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ اور مست اذاں سے. کچھ آوازیں بندے کے کان میں پڑتی ہیں تو مزہ آتا ہے نا. تو وہ خاتون باہر جب بولی تو سرکار دو عالم علیہ السلام آرام فرماتے فٹافٹ اٹھ گئے. حضور نے دروازہ کھولا, بوڑھی کو بٹھایا, کھانا کھلایا. دیر تک وہ باتیں کرتی رہی, سرکار جواب دیتے رہے. اور جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں لوگ پہلے بھی بڑے آتے تھے, پر آج ذرا انداز نرالا تھا. حضور نے بڑی محبت کی. جانے لگی تو حضور نے تحفے بھی بڑے ہی دیے. میرے کریم نے بڑا ہی پیار کیا, بڑا نوازا. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ خاتون جاتی ہے, حضور بھی جائیں گے, رات کو واپس لوٹیں گے تو میں پوچھوں گی یہ کون تھی. لیکن وہ چلی گئی, حضور تو لیٹ گئے اور گہری سوچ میں چلے گئے. جناب عائشہ کہتی ہے میں قربان جاؤں, میں قریب گئی, قدموں میں بیٹھ کے عرض کی حضور دنیا تو پہلے بھی بڑی آتی ہے, یہ بی بی کون تھی؟ تو میں نے بات کی تو حضور رو پڑے. اٹھ کے بیٹھے, سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ بی بی میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی, ان کی سہیلی تھی. یہ عائشہ خدیجہ کے دور میں آتی تھی, خدیجہ کھانا کھلاتی تھی, وقت دیتی تھی, پیار کرتی تھی. فرمایا آج میں نے اس روایت کو زندہ کیا, حسن العہد من الایمان, تعلق اچھے طریقے سے نبھا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حضرت عائشہ اس کو بیان کر رہی. آپ دیکھیں صحابہ ایک دوسرے کی شان بیان کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا, بخاری مسلم دیکھیے, توجہ ہے میری بات پر. حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون؟ جناب عائشہ صدیقہ سے پوچھا سب سے زیادہ پیارا کون؟ تو جناب عائشہ کہنے لگی یہ صاف ستھری بات ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا. اس شخص نے فوراً پوچھا, مشکات دیکھیے اٹھا کے, اس نے پوچھا جی مردوں میں؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے شوہر علی المرتضیٰ. فوراً ایک دوسرے کی شانیں بیان ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے میں تمہیں بتاؤں سب سے بہادر کون ہے؟ حضور بتائیے. فرمایا ابو بکر صدیق. فرماتے وہ بدر کی رات جب حضور کے چھپر شریف کا پہرا دینا تھا, چھپر کا پہرا دینا تھا حضور کے چھپر شریف کا, تو بڑا مشکل کام تھا کون وہاں کھڑا ہو. تو فرماتے ہیں لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ وہاں کون جائے گا, سوچ رہے تھے کہ کون جائے گا, لیکن ابو بکر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کوئی اور کیوں جائے گا, میں حضور کے اس چھپر شریف کی پہرے داری کروں. تو ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. یہ رشک کرتے تھے. حسد ہمارے ہاں نا کار تعریف ہی رہے ہوتے ہیں, پر وہ ہلکا سا نچوڑیں تو اندر سے حسد نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لمبا بھی نہیں نچوڑنا پڑتا, بس ہلکا سا. کہتے ہیں باقی تو ساری باتیں ٹھیک تھیں, لیکن آپ نے دیکھا ہے آنے جانے میں نخرہ کتنا تھا. بس وہ نکل آیا, وہ نچوڑ لیا, وہ گیا کام سے, سارا کچھ ختم ہو گیا. وہ ایک بات میں طے, حسد نہیں کریں, آپ کو تکلیف دے گا, آپ اذیت میں آئیں. پھر ایک اور بیماری ہے جس کا نام تکبر ہے. یوں جھک کے ملنے کا نام عاجزی نہیں, بلکہ حضرت سعدی فرماتے ہیں میں نے بڑے جھکے ہوئے دیکھے ہیں, گردن جھکی ہوئی ہے, دل بڑا اکڑا ہوا ہے. فرماتے ہیں یہ ان کی ادا ہے, یہ ادا بھی تجھ کو ہی زیب ہے, تیری عاجزی بھی فریب ہے. تو کہیں کہیں نا لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں. عاجزی تو دل کا نام ہے کہ آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے, آپ کتنے جھکے ہوئے ہیں, آپ کس قدر پیار کر. بہت سارے لوگوں میں تکبر ہے, مجھے مانو, مجھے تسلیم کرو. اور میں آپ کو کیا بات بتاؤں دنیاوی لوگوں کی, میں تو دینی محفل میں دیکھتا ہوں. یہ کوئی علاقے کا چودھری اگر کسی محفل میں آ جاتا ہے تو گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتا ہے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں, حالانکہ میں چودھری ہوں. تو اونچی کر کر کے گردن, عادت پڑ گئی نا اسٹیج پہ بیٹھنے کی, پیچھے مزہ ہی نہیں آتا. حالانکہ شان تو رب دیتا ہے, آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اگر آپ قابل اکرام ہیں تو پھر آپ قابل احترام ہی ہیں. لیکن یہ لوگوں پہ تسلط جما کے اپنے آپ کو, مطلب
کتنا چھوٹا بندہ ہے جو کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ملازم ہے. اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ؟ یہ دو جملے کہہ کے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں ملازم رکھ سکتا ہوں کیا؟ میں ایک یونیورسٹی میں گیا کچھ بیان کرنے کے لیے، تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب ایک بات بڑی دل میں پریشان کرتی ہے، کسی لبرل آدمی نے کر دی تھی تو ڈرتا میں کرتا نہیں کہیں مجھے کوئی بے ادبی نہ کہہ دے. ہمارے ہاں ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ادب سکھانے سے پہلے بے ادبی کا لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے، حالانکہ پہلے ادب سکھایا جائے، پھر اگر کوئی بے ادبی کرے تو پھر اسے بے ادب. ہم ادب نہیں سکھاتے لیکن بے ادبی کا تانا فٹافٹ دے دیتے. میں نے کہا جناب آپ پوچھیں، اگر مجھے جواب آتا ہوا تو میں بتا دوں گا، نہیں تو میں کسی سے پوچھ کے بتا دوں گا، آپ بتائیے. وہ کہنے لگے جی مجھے کسی نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں غلام بکتے تھے اور اسی طرح بکتے تھے، خریدے جاتے تھے، تو ایک آرڈر فرما دیتے غلامی ختم ہو جاتی. اور میں نے کہا یار یہ تو کوئی بڑا سوال ہی نہیں ہے، آپ بلا وجہ ڈر رہے ہیں، یہ کوئی بڑا سوال ہے. یہ حضور نے غلامی ختم کر دی تھی. آپ پڑھیے ابو داؤد شریف، ختم ہو گئی غلامی. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھا جی میری طرف. حضور نے غلامی ختم کر دی، غلامی رہی نہیں. کہنے لگے وہ کس طرح؟ میں نے کہا ابو داؤد شریف پڑھ لیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے آیا، جب واپس جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیحتیں فرمائی. ان میں سے ایک نصیحت حضور نے یہ کی، ابو ذر یاد رکھنا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. غلام تو وہ رہے ہی نہیں، انہیں تو مدینے والے رسول نے بھائی بنا دیا ہے. آپ کو کس نے کہا وہ غلام ہے؟ وہ غلام میں سیاستہ کی روایت پیش کر رہا ہوں. فرمایا تمہارے غلام تمہارے، ادھر دیکھیں میری طرف، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. اور نبی کریم نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں. غلام رہے گا جب وہ آپ کے جیسے کپڑے پہنے گا. آپ وہ الگ بات ہے کہ جتنا مرضی وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرے، انسانی حقوق کی تنظیمیں چلائے، غلام کو ملازم کو اس طرح کی روٹی نہیں کھلاتا جس طرح کی خود کھاتا ہے، اسے اس طرح کے کپڑے پہناتا نہیں جس طرح کے خود پہنتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعزاز فرمایا جس طرح خود کھانا اسی طرح انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا. اور حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ سرکار فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر کبھی انہیں کوئی ایسا کام بتاؤ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو پھر اس کام میں ان کی مدد بھی کرنا. مجھے بتلائیے غلام تو غلام رہے نہیں، حضور نے تو سیٹ ہی ختم کر دی، انہیں بھائی بنا دیا ہے. وہ تو سیٹ ہی ختم ہو گئی، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلامی ختم نہیں ہوئی؟ حضور نے تو انہیں بھائی بنا دیا. بھائی